بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز میں نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی، آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کی، کیونکہ میں اہم باتیں، غیر اہم باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا حصہ لگتے ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں جان کر بھی اور اپنے بارے میں بتا کر بھی۔ میں نے کل جو ایک بات آپ سے شیئر کی وہ یہی تھی کہ میں ایک مشکل فیصلہ کرنے جا رہی ہوں، اور میری خواہش تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے اس فیصلے میں میرے لیے اچھائی ہو اور آسانی ہو، کیونکہ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھی، اور میں نے اپنے اس خبریں پڑھنے کے جو سفر کا آغاز ہے وہ کیا تھا 84 میں، اور 83 سے میں وابستہ ہوں ریڈیو کے ساتھ اور ٹیلی ویژن کے ساتھ، اور خبریں میرا سب سے جسے کہتے ہیں کہ بڑا شوق تھا، اور میں نے زیادہ، بلکہ جتنا عرصہ بھی میں نے اس فیلڈ میں کام کیا، 45 سال ہو گئے ہیں، میں نے خبریں ہی پڑھی، اور خبریں پڑھنے کا جو کام ہے، فن ہے، یہ میرے لیے بالکل ایسے ہی تھا جیسے یہ میرا پیشن تھا، یہ میرا پاگل پن تھا، اور یہ میرا عشق تھا، یہ میرا جنون تھا، اور ہے بھی۔ اور میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی کہ جب تک میری آواز میرے ساتھ ہے، میری سانس نہیں ٹوٹتی، میرا چہرہ اس حد تک مناسب رہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں خوشی سے، تو تب تک تو میں خبریں ضرور ہی پڑھوں گی۔ اور الحمدللہ آج اس وقت تک تو میری آنکھوں نے، میری نظر نے، میری آواز نے، میرے سانس نے، میرے چہرے نے، شکر الحمدللہ میرا ساتھ دیا، اور آپ کی جو محبت ہے، آپ کی طرف سے جو مجھے عزت ملی، وہ اس کے لیے میں یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو پاکستان کی بھی شکر گزار رہی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ یہ ادارے ہی ہیں جو آپ کو کوئی مقام دیتے ہیں، کوئی جگہ دیتے ہیں، کام کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا احسان رہا، میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ میں دیکھنے والوں کی محبت کی، دیکھنے والوں کی عزت سے میری جھولی ہمیشہ مالا مال رہی، اور آج 45 سال گزرنے کے بعد بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں جہاں پر لوگوں کی عزت، لوگوں کی محبت جو ہے وہ مجھے بے تحاشا ملتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک آپ جو ہے ان لوگوں کی محبت کا حصہ جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ بہرطور میں نے اپنے کام سے بہت انصاف کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور میں نے اس کام کو نبھایا، اور پیسہ میرے لیے پرائرٹی نہیں تھا، میرے لیے یہ کام، اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے کرنا میرے لیے جو ہے وہ اہمیت رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، پیسے نے بھی میری ضرورتیں پوری کیں، میرے کام آیا، میرے بچوں کے کام آیا، اور ضرورتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب تک آپ کسی کام سے انصاف کر سکتے ہوں، آپ کو خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ آپ کا حق بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے کے لیے اسپیس دیا جائے، جگہ دی جائے۔ لیکن معلوم نہیں یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے یا ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہوگا کہ جب آپ کسی کا کام سے مقابلہ کام سے نہیں کر سکتے تو آپ نیگیٹو طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کی زندگی ہی چھین لو، اس کی سانسیں ہی چھین لو، اس کے لیے وہ سپیس ہی ختم کر دو جہاں پر وہ بیٹھ کر کام کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ چیز تکلیف کا باعث ہوتی ہے کہ اگر مقابلہ کام سے کیا جائے تو پھر آپ کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، یا آپ کمتر ہیں کہیں نہ کہیں اپنے کام میں، آپ اس کو بحسن و خوبی ادا نہیں کر پا رہے، تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو میرٹ پر ہے بندہ وہ آپ سے آگے ہے۔
لیکن جب آپ میرٹ پر بھی ہوں، آپ اپنے کام سے انصاف بھی کر رہے ہوں، اور آپ کے سامنے لوگ دیوار بن کر کھڑے ہوں اور آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے کہ بھئی اب آپ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. میں نے بہت عرصہ انتظار کیا اس بات کا کہ شاید حالات میرے لیے بہتر ہو جائیں، کچھ اچھے ہو جائیں، مجھے کام کرنے کے لیے جگہ مل جائے، مجھے میرٹ پہ کام کرنے دیا جائے، اور جو مجھے کہا جاتا ہے بار بار کہ جی میں لیجنڈ ہوں، میں بہت سینئر ہوں، تو میری سینئر پنے کو، میرے سینئر ہونے کو، میرے کام سے انصاف کرنے کو، میرے اچھے کام کو سراہتے ہوئے مجھے وہ جگہ دی جائے جہاں پر میں جو میرے لیے بنتی ہے، یا مجھ جیسے اس شخص کے لیے جو کام کا حق ادا کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ تم ہماری ضرورت نہیں ہو. اور پھر ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی بھاری دل کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد بھی میں نے یہی دیکھا کہ میں صحیح سوچ رہی تھی. میں نے ایک بات آج ضرور سوچی جب میں نے اپنی طرف بڑھائے گئے پھول واپس کیے، اور بہت کچھ، خیر میں نہیں کہنا چاہتی. اس ادارے سے میں نے رزق کھایا ہے، اس ادارے نے مجھے عزت دی ہے، لیکن یہ ادارہ احساس نہیں رکھتا، یہ ادارہ محسوس نہیں کرتا، اس میں یہ پیار محبت نہیں ہے، یہ در و دیوار ہے، یہ بے حس ہے. میں نے یقین سے آج یہ بات سوچی کہ اگر یہ سوچ سکتا ہوتا، یہ محسوس کر سکتا ہوتا، تو یہ مجھے ضرور روک لیتا، یہ مجھے گلے لگا لیتا کہ مت جاؤ، اور میں رک جاتی. لیکن افسوس کہ یہ ادارہ در و دیوار کا نام ہے. یہاں مائک ہیں، یہاں کوریڈورز ہیں، یہاں کیمرے ہیں، یہاں پہ ایسی چھتیں ہیں جو ہماری آوازوں کو باہر نہیں جانے دیتی. ان سب سے میں نے عشق کیا، محبت کی، اور انہوں نے مجھے وہ جگہ دی. لیکن انسان میں آج بہت تکلیف میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں کہ میری سانس نہیں اکھڑتی. مجھے نظر سے ہی آتا ہے، میرا تلفظ بہتر ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، میں ٹائم پر پہنچتی ہوں، میں کام سے محبت کرتی ہوں. میں نے اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے ادارے کو عزت دینے کی بھرپور کوشش کی. لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں آج کہیں بھی نہیں ہوں. میں گھر میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ شاید میری اس ویڈیو پہ بھی لوگ ہنسیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں، لوگ اس میں سے معنی نکالیں. لیکن کاش کوئی میرے احساس کو، کوئی میری تکلیف کو، کوئی میرے درد کو سمجھ سکے. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کو اچھے لوگوں کی، اچھے دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، میری ماں میرے ساتھ ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وقت دور ہو جانا چاہیے اس کام سے. اس کے باوجود کہ یہ میرا عشق ہے، اس کے باوجود کہ شاید اس کام کو چھوڑ کر زندگی میرے لیے اتنی خوشگوار نہ رہے. بہرطور آپ کی محبتوں کا، آپ کی عزت دینے کا بہت شکریہ. میں کوشش کروں گی کہ اس مائک کے ذریعے، اس چھوٹے سے موبائل کے ذریعے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکوں. میں آپ کے ساتھ اپنی یادیں جو ان اداروں سے بھی منسلک ہیں، جو لوگوں سے بھی منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں.
آپ بھی مجھے یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ میرے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کروں گی کہ جس طرح اپنے کام سے انصاف کیا ہے میں نے، اسی طرح اپنے اور آپ کے تعلق سے بھی انصاف کر سکوں۔ مجھے آپ کے پیار کی، آپ کی طرف سے ملنے والی عزت کی آج بھی بہت ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں میری زندگی کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی مجھ سے رابطے کو برقرار رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ یہ جو تکلیف دہ وقت اس وقت میرے ساتھ ہے، جو مجھ پر گزر رہا ہے، اس کام سے، اس فن سے مجھے جو محبت ہے وہ میرے لیے درد نہ بنے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، تم نے اتنا نام کما لیا، تم نے یہ کر لیا۔ میں نے نام کمانے کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یقین مانیے مجھے بولنے سے بہت محبت ہے، میں لفظوں کے ساتھ کھیلتی ہوں، میں ان کی خوبصورت خوبصورت شکلیں بنا کر ان کو اپنے منہ سے نکالتی ہوں۔ جس دن مجھ سے کام اچھا نہیں ہوتا، جس دن میری خبریں اچھی نہیں ہوتی، میں اس وقت تک بھوکی رہتی ہوں، اس وقت تک میری بھوک ختم ہو جاتی ہے جب تک میں وہ بلیٹن نہیں پڑھ لیتی جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ بہرطور ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ برقرار رہے گا، اور یہ نہیں کہ میں ناراض ہوں ان اداروں سے، یہ ادارے میری پہلی محبت ہیں، میرا پہلا عشق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قسمت میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، تو شاید میں نے تو بہت لمبے سفر کا سوچا تھا، میرا سفر میرے رب نے یہیں ختم ہونے کا لکھا ہو، اور اس میں کچھ بہتری ہو، کیونکہ ہم وہاں تک نہیں دیکھ سکتے جہاں تک ہمارا رب چاہتا ہے، جہاں تک ہمارا رب جانتا ہے۔ بس میرے لیے دعا گو رہیے گا، مجھے آپ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ۔